الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اصل میں آج کا جو مضمون ہے یہ رجب کے مہینے کے پہلے ہفتے میں آنا چاہیے، لیکن چونکہ رجب کا مہینہ داخل ہوا، حالات کچھ ایسے تھے کہ رجب کے مہینے کے بارے میں بات کرنے کے بجائے ان حالات پر بات کرنا مناسب لگا۔ خیر، آج یہ رجب کی آخری جمعہ ہے 1445 ہجری کی، شاید اس کے بعد اس سال کے رجب کے مہینے میں کوئی جمعہ نہیں آئے گا۔ رجب کا مہینہ شہر الحرام کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والے جتنے مہینے ہیں۔ حرمت کا مہینہ، اس کا مطلب میں نے کئی بار آپ کے سامنے میں رکھا ہے کہ حرمت کے مہینے اسلام میں چند ہیں، جس میں سے ایک یہ مہینہ ہے۔ اور حرمت کا مطلب یہ ہے کہ عرب والے جب اسلام نہیں آیا تھا اس وقت بھی اس مہینے کے اندر بڑی احتیاط کے ساتھ رہتے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے۔ اگر برسوں کی لڑائی ہے تو یہ شہر حرام جب آتا تھا تو وہ اس مہینے کو ٹال دیتے تھے کہ نہیں، اس مہینے میں لڑائی اسٹاپ کرو، اگلے مہینے میں پھر سے لڑائی شروع کریں گے۔ یہ حالت تھی ان کی۔ خیر، تو شہر حرام میں سے ایک جتنے حرمت کے مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ رجب کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ، اس کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے کہ اللہ کے قرآن کو تمام کلام پر فضیلت ہے، یعنی قرآن شریف کے مقابلے میں دنیا کا کوئی کلام نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے مقابلے میں چاہے کتنا بھی اچھا سے اچھا کلام دنیا والا پیش کر دے، اچھی سے اچھی بات، اچھے سے اچھا مضمون پیش کر دے، آرٹیکلز پیش کر دیں، لیکن قرآن کریم کے مقابلے میں آنا چاہے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آج بھی دنیا کو کھلا چیلنج ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کہ اے دنیا والو، قرآن کریم کی طرح ایک سورت چھوٹی سی لے آؤ اور اپنے سارے جتنے تمہارے ساتھی ہیں، احباب ہیں، دوست ہیں، تمہارے چاہنے والے ہیں، ان سب کو تم اپنے ساتھ ملا لو اور قرآن جیسا ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو کہ ہاں یہ دیکھو ہم نے قرآن کی طرح بنا لیا۔ لیکن نہیں لا سکیں گے، یہ دنیا کو آج بھی ہے یہ چیلنج، اور قیامت تک رہے گی یہ چیلنج۔ جب اسلام شروع ہوا تھا تب جب اللہ کے نبی نے یہ کلام پیش کرنا شروع فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع فرمایا، تو کفار مکہ کہتے تھے، مشرکین مکہ کہتے تھے یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کون سا بڑا کلام ہے، ایسے کلام تو ہم بھی لا سکتے ہیں، ایسا کلام تو ہم بھی لا سکتے ہیں، قرآن شریف کون سی بڑی کتاب ہے۔ تو اللہ نے آیت اتار دی کہ ذرا لا کے دکھاؤ، اور اس کے بعد کیا ہوا، لکھ کر کے کعبے پر لٹکا دیا گیا کہ ایسی صورت جو لے کر آئے اس کو انعام ملے گا، ذرا لا کے دکھاؤ۔ اچھا، قرآن کریم ہم لوگ ہندوستانی ہیں، بھارتی ہیں، انڈین ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ قرآن کے اندر کیا ہے، ہم لوگ تو صرف ترجمے پر موقوف ہیں۔ قرآن کا انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، ہندی میں اس کا ترجمہ کیا گیا، ہندی میں اس کو منتقل کیا گیا، اس کا انواد کیا گیا، اسی طرح سے اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا، فارسی میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ تو ہم ہندوستانی یا ایشین یا اجمی لوگ جو بھی ہیں عرب کے علاوہ، وہ لوگ قرآن کریم کے ترجمے سے اس کا مطلب سمجھیں گے۔
جب تک اس کے سامنے قرآن کا مطلب ترجمے کے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی بھی انسان چاہے یہاں کا کتنا بھی بڑا پڑھا لکھا انسان ہو، علماء کو چھوڑ کر، علماء بھی جب عالم بنتے ہیں ان سے پہلے ان کو جو چھوٹی چھوٹی درسگاہیں ہوتی ہیں وہاں بھی اس کو ترجمہ اردو میں کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ بعد میں جا کر جب عربی پر مہارت حاصل ہوتی ہے، پھر بھی جتنا عرب قرآن کو سمجھ سکتا ہے وہ دوسرے نہیں سمجھ سکتے۔ اور جب یہ قرآن اتارا گیا اس وقت تو عرب کے اندر ہر قبیلے میں ایک زبردست شاعر موجود ہوتے تھے، ان کی شاعری عربی میں ایک مثال قائم کرتی تھی، اس کا مقابلہ ہوتا تھا کہ کس قبیلے والے شاعر کی شاعری زبردست ہے، اس جیسی شاعری کوئی پیش نہیں کر سکتا، یہ سب عربی میں ہوتے تھے۔ تو قرآن کریم عرب میں جب اتارا گیا تو بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے فصیح بلیغ لوگ جو مانے جاتے تھے، جن کے پاس کلام ناز کرتا ہے کہ یار میں کس کی زبان سے نکل رہا ہوں، باتیں، اشعار، شاعری، یہ بھی فخر کرتے تھے کہ میں ان کی زبان پر آیا ہوں۔ لیکن قرآن کریم جب آیا تو یہ سارے کے سارے شاعر جو ہیں یہ پیچھے چلے گئے کہ ہم نے ایسا کلام آج تک سنا ہی نہیں، کبھی ہمارے خیال میں بھی ایسا کلام نہیں آیا ہوگا، یہ اتنا زبردست کلام ہے۔ تو ہم اور آپ لوگ تو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ بہت زیادہ ترجمہ کرنا پڑے گا، مطلب سمجھانا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، پھر جا کر بھی آدھے آئیں گے آدھے نہیں آئیں گے۔ لیکن عرب والے، ان کے سامنے جیسے ہی قرآن کی ایک آیت اتری قل هو اللہ احد، تو اب ہم کو اس کا مطلب کیا ہے اردو میں بولنا پڑے گا، لیکن عرب والوں پر جیسے ہی یہ کلام آیا ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ لوگ مکے میں کعبے کے اندر 360 مورتیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی، کعبۃ اللہ کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اور ہر قبیلے کا ایک بت الگ تھا، سب اپنے اپنے بتوں کو بھگوان مانتے تھے، رب مانتے تھے۔ جیسے ہی قرآن آیا محمد آپ کہیے، کیا کہیے؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے، مالک ایک ہے، خالق ایک ہے، رب ایک ہے، بھگوان ایک ہے، آپ کہیے۔ جیسے ہی اعلان کیا گیا تو یہ تو ہم نے میننگ بتلایا تب ہمیں سمجھ میں آیا، لیکن عرب والوں کے سامنے جیسے ہی صرف اتنی سی آیت آئی قل هو اللہ احد، ان کے دماغ کام کرنا بند کر دیے کہ یہ کیا کلام لایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسا کلام لایا، ہمارے تو الگ الگ بھگوان ہیں، الگ الگ ہمارے پاس بت ہیں۔ تو یہ قرآن کریم عرب والے جب انہوں نے سنا تو یہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کلام ہے، اور جو لوگ واقعتاً دل والے تھے، جو حق کے تلاش میں تھے، انہوں نے جیسے جیسے قرآن سنا ویسے ویسے مسلمان بنتے چلے گئے، بنتے چلے گئے۔ آج کے دور میں میرے بزرگوں، جب یہ فلسطین کا واقعہ ہوا ہے، غزہ اور حماس کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد سے دنیا والے قرآن کریم کی میننگ کو، اس کی تفسیر کو، اس کی ڈیٹیلز کو پڑھنا شروع کیا ہے، ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو یہ لوگ مسلمان کب ہو رہے ہیں؟ جب اس کی تفسیر پڑھا، جب اس کا میننگ سمجھا، جب اس کے معانی کو جانا، تب مسلمان بنے ہیں۔ لیکن عرب والے پر جیسے قرآن آیا اس کا میننگ بتلانے کی ضرورت نہیں تھی اس کو کہ اس کا معنی یہ ہے، بلکہ سنتے گئے مسلمان ہوتے گئے۔ انہی میں ایک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑی مشہور واقعہ ہے کہ جب میٹنگ ہوئی کفاروں کی، مشرکوں کی، کہ بھئی محمد جو ہے یہ پریشان کر رکھا ہے قبیلے والوں کو، سب کے سب پریشان ہیں، یہ کیا کلام لے کر آ گیا ہے اور کیا نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، ذرا ان کو نمٹاؤ، ختم کرو، نعوذ باللہ۔ تو یہ سارے بڑے بڑے سرداروں نے مل کر مشورہ کیا کہ محمد کو نعوذ باللہ قتل کون کرے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے رات میں ہی دعا کی تھی کہ یا اللہ اسلام کو دو عمر میں سے کسی کے ذریعے سے عزت دیجئے اور اس کو ایمان کی توفیق دیجئے۔ ایک عمر ابن ہشام جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا، دوسرا عمر ابن خطاب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
تو حضور کی دعا اللہ رد کیسے کر سکتے ہوں؟ البتہ اتنا ہے کہ ابو جہل بدبخت نکلا، اس کے لیے اللہ نے دعا قبول نہ فرمائی، عمر ابن خطاب کے لیے دعا فرمائی، کیونکہ عمر کی فضیلت بہت ہے، عمر کا مقام بڑا ہے۔ عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، یعنی میں آخری اور لاسٹ نبی نہ ہوتا، میرے بعد اگر نبوت اور چلتی تو نبی عمر بنائے جانے کے قابل تھے، لیکن اب نبوت ختم ہو گئی، عمر صحابی ہی رہیں گے۔ جی میں نے پچھلے ہفتے اس کے اوپر بات کر لی ہے کہ آخری ہمارے نبی ہیں، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ تو خیر عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، یہ عمر کی فضیلت ہے۔ مدینے میں زلزلہ آیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زوردار کوڑا مارا زلزلے کے اوپر زمین پر اور فرمایا ٹھہر جا، کہ عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ آج تک زلزلہ نہیں آیا، 1400 سال گزر گئے۔ یہ عمر ابن خطاب ہیں، بڑی ماہر انسان، بڑی فضیلت کے مالک ہیں، لیکن یہ چلے تھے اسلام کا واقعہ جو ان کا ہوا ہے، چلے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ نہیں، آج ختم معاملہ، اب اسلام پھیلے گا ہی نہیں، اسلام کے مین لیڈر کو ہی ختم کر دیا جاوے۔ چلے ہیں راستے میں ایک صحابی مل گئے، کدھر کہاں چلے؟ کہا آج جا رہا ہوں، نہیں چھوڑنے والا محمد کو۔ کہا پہلے اپنے بہنوئی کا خیال کرو، تیری بہن اور بہنوئی دونوں کے دونوں محمد کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ اتنا سننا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ لال ہوا غصے سے، جانا حضور کی طرف تھا، چلے اپنے بہنوئی کے گھر پر۔ وہاں گئے، ایک لمبا واقعہ ہے میرے بزرگوں، مختصر یہ کہ وہاں جانے کے بعد وہاں بہن اور بہنوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اندر بیٹھ کر سیکھ رہے تھے، دروازہ کی کنڈی لگا کر کے عمر نے زوردار مارا، غصے میں تھے، بہن سمجھ گئی کہ بھائی آیا ہے اور بھائی کو اسلام پسند نہیں۔ اب کیا کرنا؟ لہذا جو سکھلانے والے استاد تھے وہ تو چپکے سے چھپ گئے ایک کونے کے اندر، لیکن بہنوئی نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، کچھ نہیں پوچھا حضرت عمر نے، سیدھا زوردار تھپڑ لگایا کہ تم لوگ اپنا دین اپنا مذہب چھوڑ چکے ہو، اسلام میں داخل ہو گئے ہو۔ اب سمجھانا چاہ رہے ہیں بہنوئی، لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دے مار رہے ہیں۔ بہن بچانے آئی، بہن کو بھی زوردار لگایا، جس کی وجہ سے پھٹ گئے چمڑی، خون باہر آ گیا۔ اب یہ دونوں جب بہت سمجھایا تو حضرت عمر کا غصہ مارتے مارتے ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ انسان کتنا بھی غصہ کرے، ایک وقت آئے گا ٹھنڈا ہونا ہی ہے، اگر اس کے اندر انسانیت باقی ہے۔ اگر انسانیت نہیں، شیطانیت آ چکی ہے تو پھر وہ شیطان کا بھائی بن جائے گا، غصے میں اور سب سے غصہ کرتا پھرے گا۔ لیکن جو حقیقی انسان ہے اس کے اندر ضرور ٹھنڈا پن آئے گا۔ عمر تو آگے چل کے مسلمان بننے والے تھے، لہذا آخر میں غصہ ٹھنڈا ہوا، فرمایا کہ بتا تو صحیح کر کیا رہے تھے تم لوگ؟ تو بہن نے کہا نہیں بتا سکتے۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک چمڑی کے اوپر لکھا ہوا، وہ یا کسی کاغذ یہ کچھ تختے کے اوپر لکھا ہوا ایک کچھ صورتیں مل گئی، کچھ آیات مل گئی۔ حضرت عمر دوڑ کر جا کر لینا چاہے، بہن نے اٹھا لیا کہ نہیں، آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے، آپ ابھی ناپاک ہو۔ کیا کرنا پڑے گا میری بہن؟ بتا تو صحیح، مجھے دیکھنا ہے تو کیا پڑھ رہی تھی۔ کہا غسل کرنا پڑے گا، پہلے آپ نہا لو۔ نہا لیا جلدی جلدی میں۔ دیکھیے ایمان کے اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتے۔ حضور کی دعا کام کر رہی تھی، آقا کی دعا کام کر رہی تھی، فوراً نہا بھی لیا جلدی سے۔ نہایا، نہا کے دیکھا لکھا ہوا تھا، قرآن کی سورہ مریم کی آیت لکھی ہوئی تھی، کاف ہا یا عین صاد، ذکر یعنی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، کہ طٰہٰ میرے نبی کا نام ہے، اے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، آپ پر میں نے قرآن مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارا ہے، بلکہ قرآن آپ پڑھ لو، اس پر عمل کر لو، آپ کی زندگی دنیا کی بھی آخرت کی بھی آسان ہوگی۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن میں نصیحت ہے۔
یہ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ قرآن اتارا گیا ہے کس کی طرف سے؟ جس نے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو پیدا کیا، اتنی چوڑی چکلی زمین کو پیدا کیا، یہ اس کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ یہ آیات پڑھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے تو معنی بتلائے تو آپ کو پتا چلا کہ اس کے اندر یہ چیزیں تھی۔ عمر پڑھتے گئے، جلال میں آتے گئے کہ واہ واہ کیا کلام ہے، یہ کیسی فصیح کلام ہے، کیسی فصیح کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ تو کیا یہ پورا حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حضور کے دربار میں جانا پڑے گا۔ کہاں ہے حضور؟ بتلایا گیا حضور وہاں ہے۔ تلوار ہاتھ میں ہی تھی، چلے، لیکن اب پہلے جو چلے تھے حضور کے قتل کی نیت سے چلے تھے، لیکن اب جب چلے ہیں حضور کے دامن میں، حضور کے قدم میں اپنا سر مبارک رکھنے کے لیے چلے ہیں۔ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ وہاں چند موجود تھے، حضور کے چچا بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ حضور عمر آئے ہیں۔ کہا آنے دو۔ سارے صحابہ تلوار لیے ہوئے، یا تو آج عمر اگر صحیح ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آج عمر کا کام تمام۔ عمر چلے تھے اللہ کے نبی کے کام تمام کرنے کی نیت سے، لیکن یہاں صحابہ موجود تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے ایمان کی دولت دینا تھا، بھلا کیا کر سکتے تھے؟ عمر آئے کہ حضور کہاں ہے؟ کہا حضور فلاں جگہ ہے۔ کبھی آج تک نظر اٹھا کر دیکھا نہیں تھا آقا، پہلی بار آقا کو دیکھا اور کلام سنا آقا کا۔ کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ برے ارادے سے نہیں آیا۔ جو دشمن تھا وہ اس کلام کی برکت سے، قرآن کریم کی برکت سے وہ ایسا مومن بنا کہ اس وقت سے پہلے مکے میں مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، جیسے کہ لاک ڈاؤن میں مسلمان چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ ایسا دور تھا۔ لیکن جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ آج کعبے کے اندر جا کر اعلان کرتا ہوں۔ گئے کعبے کے اندر، اعلان کیا آج جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، وہ آ جائے اور عمر کا مقابلہ کرے۔ اللہ اکبر! یہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، لیکن قرآن کریم کا وہ پاور، وہ اسپرٹ تھا کہ آدمی رکتا نہیں تھا۔ قرآن وہ کلام ہے۔ افسوس ہم نے بھلا دیا، ہم کبھی پڑھتے نہیں۔ اس کی تفسیر ہمارے یہاں شروع ہوئی، چند نوجوان یا 2 3 5 بوڑھے آدمی بیٹھ رہے، باقی نماز پڑھے نکل لیے۔ کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرے اللہ نے کیا کہا، چلو ذرا جا کر سنے تو صحیح، تفسیر میں دیکھے تو صحیح کہ کیا ہوتا ہے۔ سنیے، شوق سے سنیے میرے بزرگوں تفسیر کو۔ اگر ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی ہیں تو وہاں جائیے، تفسیر میں اللہ کا کلام ہے، اور بس اس نیت سے کہ میرا اللہ اس کلام کو سن کر مجھے آپ کی معرفت ملے گی، آپ کی پہچان ملے گی کہ آپ ہیں کون۔ جب انسان کو کسی سے پہلے تعلق نہیں ہوتا، محبت زیادہ نہیں ہوتی، جیسے جیسے اس سے تعلق بڑھتا ہے اس سے محبت بڑھتی ہے، یہاں تک کہ جب زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے، جتنا زیادہ اس کی پہچان ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کے دل میں اس کی محبت، عظمت بڑھتی ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ کا کلام وہ ہے کہ اللہ کی معرفت کراتا ہے، اللہ کی پہچان کراتا ہے۔ جیسے جیسے اللہ کی پہچان ہوگی ویسے ویسے اللہ سے محبت بڑھے گی، پھر ایک اچھے سچے مسلمان بنیں گے۔ اسی لیے یہ نیت کیجئے انشاءاللہ قرآن کی تفسیر میں ہم بیٹھیں گے۔ اب کب ہوگی تفسیر؟ آ رہا ہے رمضان المبارک، ہر روز تراویح کے بعد تفسیر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ سن کر تعجب کریں گے، ہمیں تو سونا ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر بھی کئی مساجد ایسے ہیں الگ الگ شہروں میں، وہاں پوری رات تفسیر چلتی ہے۔ تراویح رات کے لمبے وقت تک تراویح ہوتی ہے۔ تراویح بھی وہ ہمارے جیسے نہیں کہتے کہ حافظ صاحب جو بیچارے ہیں ان کو ایک الگ آدمی ملا، حافظ صاحب ذرا لیٹ ہو رہا، دوسرا ملا حافظ صاحب ذرا بہت دیر ہو گئی تھی، تیسرا ملا بیچارہ حافظ صاحب پریشان کہ یار اتنا اچھا پڑھ رہا ہوں پڑھنے نہیں دیا جا رہا۔ لاسٹ میں اتنی اسپیڈ پڑھنا شروع کرتا ہے، یعلمون تعلمون ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارا قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ اب تراویح میں ہمارے بار بار ٹوچنے کی وجہ سے
حافظ صاحب اچھا پڑھنے والا وہ الٹا پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اسپیڈ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے پیچھے کے مقتدیوں کو بیچاروں کو کام ہے سونا ہے، اب وہ اسپیڈ پڑھ رہا ہے، قرآن کی لعنت اس پر بھی آتی ہے، قرآن کی لعنت پیچھے سننے والوں پر بھی آتی ہے. اسی لیے یہ بھی ارادہ کیجئے انشاءاللہ جو بھی ہم حافظ ہمارے یہاں ہوں گے ہم ان کا قرآن خوبصورت طریقے سے سننے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ جس انداز سے پڑھائے. رمضان آ رہا، رمضان کی تیاری پر ہی آج ہمیں بات کرنی ہے آپ سے، لیکن وقت ہو گیا. تو خیر میرے بزرگوں، رجب کا مہینہ، یہ بات اصل کہہ رہا تھا میں، رجب کا مہینہ میرے نبی نے فرمایا یہ رجب کے مہینے کو ایسے ہی فضیلت ہے جیسے کہ اللہ کے کلام کو دنیا کے تمام کلاموں پر فضیلت ہے. کیسی فضیلت آپ نے ابھی ابھی سنا. قرآن کیا ہے؟ تو قرآن کی تفسیر اس میں بیٹھا جاوے. آج میں بتایا نا ابھی آپ کو ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے شاید صبح کی تعلیم میں کہا تھا، بہت دن ہو گئے، تقریباً 1 مہینے قریب ہو گئے، 5-6 ہزار لوگ صرف قرآن کے ڈیٹیلز کو اور اس کے میننگ کو پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں اس وقت ابھی، اور روز مسلمان ہو رہے ہیں. قرآن کا مطلب سمجھ رہے ہیں، قرآن کے معنی سمجھ رہے ہیں. بعض لوگ تو قرآن کریم کے پڑھنے کے انداز سے دیوانے ہو جاتے ہیں. گجرات کا ایک واقعہ یاد آیا، بس ختم کرتا ہوں بات کو. آخری بات، دارالعلوم ترکیسر کے اندر جہاں ماشاءاللہ قرآن کریم بہت خوبصورت انداز میں پڑھنے سکھایا جاتا ہے، وہاں ایک قاری صاحب تھے، وہ بنگال کے رہنے والے تھے، لیکن قرآن اتنا خوبصورت پڑھتے تھے، اتنا خوبصورت پڑھتے تھے کہ گجرات کے لوگ ان کے دیوانے ہو گئے. یہاں تک کہ ایک لڑکی ان پر ایسی فریفتہ ہو گئی، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیج دیا، ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت قرآن کی تلاوت کی وجہ سے. یہ قرآن جب اثر کرتا ہے، لیکن کس پر اثر کرے گا؟ جس کا دل بنا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے قرآن خوبصورت سننا ہے، خوبصورت پڑھنے سیکھنا ہے. لیکن افسوس آج ہمارا دل تو صرف گانے سن کر، نیوز دیکھ کر، دنیا کی جو چاہے وہ ساری باتیں دیکھ دیکھ کر دل پر کالے نقطے پڑ چکے ہیں. کہاں قرآن کی لذت، اس کی روحانیت اور اس کا مزہ آئے گا؟ میرے بھائی کوشش کیجئے، رمضان آنے والا ہے، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری یہی ہے کہ قرآن ابھی سے پڑھنا شروع کیجئے. آپ کی جو تجارتیں ہیں، جو کاروبار ہیں، اس کو ابھی سے ترتیب دیجئے کہ رمضان سے خوب فائدہ اٹھائیں گے، رمضان کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں جانے دیں گے. جو نوجوان ہیں وہ ابھی سے تہیہ کر لیں کہ نیٹ پیک ہمیں بہت کم بھرانا ہے، کہ رمضان میں نیٹ نہیں چلانا زیادہ، رمضان میں جتنی ضرورت ہوگی اتنا موبائل کا استعمال کریں گے، اپنے ہاتھوں میں قرآن کو تھامیں گے، قرآن پڑھیں گے. تسبیح رکھیے، ابھی سے شروع کر دیجئے تاکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمارا گزرنے ایسے برباد نہ گزرے، ضائع ہو کر نہ گزرے، بلکہ ہم پورے رمضان کے 30 دن سے ایک ایک سیکنڈ سے فائدہ اٹھا سکیں. رات کو رمضان میں اگر ہمارے یہاں تراویح ہو رہی ہے، تفسیر میں بیٹھیں، اور اس کے بعد جب جائیں تو جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں. جو سحری ہوتا ہے، سحری جلدی کھائیں، یا دیر سے تھوڑا کھائیں، اس سے پہلے ابھی سے یہ پریکٹس کیجئے کہ ہم تہجد پڑھنے کے لیے اٹھیں روزانہ. رجب کا مہینہ بہت فضیلت کا مہینہ. حضور نے فرمایا جو اس میں چند رکعتیں نماز پڑھیں گے اللہ 100 نمازوں کا ثواب دے گا، ہزاروں رکعتوں کا ثواب دے گا. اگلا مہینہ بس 2 دن کے بعد آ رہا ہے، شعبان کا مہینہ. میرے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. پھر اس کی فضیلت ایسی جیسے کہ میری فضیلت تمام نبیوں پر ہے. واہ واہ، میرے نبی کی کیا فضیلت ہے، میں ابھی آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. خیر میرے بزرگوں، تو شعبان کی فضیلت یہ ہے. رمضان اللہ کا مہینہ، میری امت کا مہینہ. میرے نبی نے فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ. اب میری امت کو کیا فضیلت ہے دوسری امتوں پر، وہ رمضان کو فضیلت ہے. تو الغرض یہ رجب کا مہینہ آنے والا شعبان، اس کے بعد آنے والا رمضان، یہ پورے فضائل والے مہینے ہیں. اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیجئے، اعمال کیجئے، بہترین طریقے سے اعمال کیجئے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیجئے. میرے مولا ہم رمضان کے لیے تیار ہیں، تڑپ رہے ہیں. کیسے تڑپ رہے ہیں؟ جیسے میرے آقا تڑپتے تھے، جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے تھے. رجب تو پورا گزر گیا، آج 28-29 تاریخ ہے. رجب کا چاند میرا آقا دیکھتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، فوراً تڑپ کر دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. کہ میرے مولا اب میرا جسم اب تک
تو جتنے جیا لیکن اب میں آپ سے دعا کرتا ہوں میرے جسم کو سلامت رکھ، میرے باڈی کو سلامت رکھ، مجھے اچھا رکھ، اور میرے لیے رجب میں بھی میرے جسم میں برکت دے، میری زندگی میں برکت دے، شعبان میں میری زندگی میں برکت دے، اور رمضان تک مجھے پہنچا تاکہ رمضان سے فائدہ اٹھا سکوں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ان تینوں مہینوں کی اللہ ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔